گرامی، اسی لیے شاعر کہنے والے نے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بچ گیا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بچ گیا، آقا نے جو دیا تھا وہ انعام بچ گیا، آقا نے جو دیا تھا وہ انعام بچ گیا۔ نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، پھر اللہ کے بعد حضرات انبیاء کرام میں مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، یعنی خدا کے بعد اگر مرتبہ کسی کا بڑا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ملائکہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور دیگر فرشتوں کا مرتبہ آتا ہے۔ اور انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یعنی یہ عمومی طور پر انسانوں میں انبیاء، ملائکہ اور انبیاء کے بعد عمومی طور پر اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مولا مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے۔ اور یہی اجتماعی یقینی مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جنہوں نے جب 39 صحابہ یعنی 30 صحابہ کرام جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو تب سیدنا عمر فاروق اعظم بھی جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، یعنی آپ کے ذریعے جو ہے 40 کی تعداد یعنی 40 کی گنتی پوری۔ عزیزان گرامی، خلفائے راشدین کا ذکر ہونا ہی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء کرام کا ذکر کتنی بابرکت والا ذکر ہوتا ہے، یعنی اولیاء کرام کا ذکر ہو، چاہے وہ صحابہ کا ذکر ہو یا اولیاء کرام کا ذکر کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا، اس سے ہمیں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مریدین نے پوچھا، حضور اللہ والوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ والوں کا ذکر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے دل کے اندر ایمانی قوت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے، اللہ والوں کا ذکر سننے سے جو ہے اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کا عرس مناتے ہیں، جو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رہا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں ایک بار اللہ والوں کی بارگاہ میں گیا، اللہ والوں کی محفل میں گیا تو میرے دل کے اندر جو ہے تھوڑی سی اللہ کی محبت پیدا ہوئی، پھر جب میں باہر آیا دنیا میں لگ گیا، پھر جب دوبارہ اللہ والوں کی محفل میں گیا تو پھر سے میرے دل میں اور بھی زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہوئی، پھر سے میں گھر گیا دنیا میں لگ گیا، پھر جب تیسری بار اللہ والوں کی بارگاہ میں آیا تو اور بھی زیادہ سے زیادہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہونے لگی۔ ایک دن میرے دل میں اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ گیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک بار اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ
تو دل کا زنگ تھوڑا بدلتا ہے، دوسری بار اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کا زنگ اور زیادہ بدلتا ہے، تیسری بار جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ اور بھی زیادہ سے زیادہ دل کا رنگ بدلتا ہے۔ علامہ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری بات فرماتے ہیں، میں اسی دن سے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ والوں کی بارگاہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے میں اور آپ کو بتاتا چلوں، شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک بہت پیاری بات فرمائی ہے، بہت پیاری بات بھی ہے اور بڑی بات بھی ہے۔ شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر زمین پر نجاست لگ جائے، زمین پر نجاست لگی ہو تو زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ زمین پر غلاظت لگ جائے تو زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے، زمین پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اتنا پانی بہاؤ کہ وہ نجاست جو ہے بہہ کر کے ختم ہو جائے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا طریقہ زمین کو پاک کرنے کا یہ ہے کہ اس نجاست پر سورج کی گرمی اس قدر پڑے کہ اس سورج کی گرمی سے وہ نجاست جو ہے سوکھ کر جل کر ختم ہو جائے۔ یہ نجاست زمین پر نجاست پڑے تو دو طریقے اس طرح صاف کرنے کے۔ شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح زمین نجاست زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، اسی طرح اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے میلا ہو جائے، اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے گندا ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے اگر کسی کے دل میلے ہو جائے تو اس دل کو بھی پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ اللہ کے ذکر کی گرمی سے جو ہے دل کا جو ہے سارا زنگ جو ہے پاک ہو جائے، اللہ کے ذکر کے گرمی سے دل کا سارا زنگ جو ہے جل کر کے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اور دوسرا یہ طریقہ تو بڑا مشکل ہے، تھوڑا بڑا مشکل ہے، اور دوسرا طریقہ فرماتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب تم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اللہ کا ولی تمہارے میلے دل پر ایک نظر کرے گا، اس کی جیسے ہی ایک نظر پڑے گی تمہارا دل جو ہے صاف ہو جائے گا، صاف و ستھرا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، نام کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ بیانوں سے نہ مال سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی جانا چاہیے، اللہ والوں کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی توجہ ہمارے اوپر بھی ہوگی۔ اگر ان کی توجہ ہمارے اوپر ہوگی تو ہمارے دل بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے، ہمارے دل کے اندر بھی اجالا پیدا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، مکہ المکرمہ میں جب اسلام کمزور تھا، مکہ مکرمہ میں جب اسلام کمزور تھا، مسلمانوں کو جب مارا جاتا تھا، مسلمانوں پر جب ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا مکہ میں دو ہیں۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، مکہ میں دو ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک ابو جہل ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی پاک نے دعا فرمائی تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان لے کر آئے، نبی پاک نے دعا فرمائی، نبی کی دعا قبول ہوئی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی تو دونوں کے لیے نہیں کی، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تو دونوں کے لیے نہیں کی، اس طرح دعا کی کہ مولا ان دونوں میں سے
जो तुझे पसंद है उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो अल्लाह तबारक ताला ने को फारूक आजम पसंद थे, तो अल्लाह तबारक ताला को उमर फारूक आजम पसंद थे, तो उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़कर मुसलमान, और वो अबू जहेल मरते दम तक कलमा नहीं पढ़ा और मर गया, मरते दम तक कलमा नहीं पढ़ा और मर गया। तो अजीजा ने गिरामी, फारूक का मतलब होता है हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा करने वाला। सहाबा कराम फरमाते हैं अभी उमर कलमा नहीं पढ़े तो उससे पहले हम कुफार से मार खाया करते थे, लेकिन जैसे ही उमर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हम वापस कुफार को मारा करते थे। हम सहने काबा में बैठकर दीन की बातें किया करते थे, लोगों तक दीन पहुंचाया करते थे। अजीजान गिरामी, मैं क्या बताऊं सैयदना उमर फारूक आजम की सीरत, सैयदना उमर फारूक आजम का मुकाम मर्तबा क्या है, उनकी जात क्या है, जरा समाअत कीजिए। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है जिब्राइल तशरीफ फरमा है और हजरत उमर आ रहे हैं। जिब्राइल हजरत उमर को देखकर अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये उमर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये उमर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हाँ। फिर फरमाते हैं अय जिब्राइल क्या फरिश्ते भी उमर को जानते हैं, क्या फरिश्ते भी उमर को जानते हैं? जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को पहचानते हैं, जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को पहचानते हैं। ये कौन है? खलीफा दुम सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनको फरिश्ते जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने पूछा अय उमर क्या तुम भी उमर को जानते हो? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जमीन वालों की बानिस्बत आसमान में इनकी ज्यादा शोहरत है। सुभान अल्लाह। अब नबी पाक हजरत जिब्राइल से फरमाते हैं ऐ जिब्राइल जरा उमर के फजाइल बयान करो, जरा उमर के फजाइल बयान करो, उमर बिन खत्ताब के दर्जात को बयान करो, उमर की शान बयान करो। जिब्राइल से अर्ज कर रहे हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अपने महबूब की तारीफ जो है जिब्राइल की जबान से सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, किस कदर महबूब से मोहब्बत फरमा रहे हैं। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मोजे बहरे सकावत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिब्राइल से ऐ जिब्राइल जरा उमर की फजीलत को बयान करो। जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मैं उमर की फजीलत बयान करने के लिए, अगर मैं उमर की फजीलत बयान करने के लिए हजरत नूह की उम्र लेकर आऊं, हजरत नूह की उम्र लेकर आऊं, तब भी मैं उमर की फजीलत को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकूंगा। अल्लाह अकबर। जरा उमर फारूक आजम की शान देखिए, उनकी फजीलत देखिए। जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मैं उमर की फजीलत बयान करने के लिए हजरत नूह की उम्र लेकर आऊं, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के नबी हैं, इनकी उम्र बताए 1050 साल की थी, 1050 साल की थी। तो जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर मैं हजरत उमर की फजीलत बयान करने के लिए हजरत नूह की उम्र लेकर आऊं, तब भी मैं उमर की फजीलत को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकूंगा। सुभान अल्लाह। ये शान सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अजीजा ने गिरामी, सैयदना उमर फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको ये बात भी मिलेगी सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब चीजों में ज्यादा नमाज की भी। मुस्तफा की सहाबा में यारो कोई फारूक जैसा नहीं है, मुस्तफा की सहाबा में यारो कोई फारूक जैसा नहीं है। जो नहीं मानता, जो नहीं मानता, जो नहीं मानता है उमर को वो तो सच्चा मुसलमान नहीं है। जो नहीं मानता है उमर को वो तो सच्चा मुसलमान नहीं है।
مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں جو عزیز، خطب و ابدال ہیں جن کے در کے فقیر، اہل ایمان کرتے ہیں جن کی ثنا، اہل ایمان کرتے ہیں جن کی ثنا، وہ خلیفہ عمر ہے نبی کی دعا، مصطفیٰ کے صحابہ میں یارو کوئی فاروق جیسا نہیں ہے، جو نہیں مانتا ہے عمر کو وہ تو سچا مسلمان نہیں ہے، جو نہ مانے شہ دین کا فیصلہ اس کا سر تن سے کرتے ہیں فوراً جدا، جو نہ مانے شہ دین کا فیصلہ اس کا سر تن سے کرتے ہیں فوراً جدا، جن کی ہر ایک ادا میں ہے رب کی رضا، جن کی ہر ایک ادا میں ہے رب کی رضا، وہ خلیفہ عمر ہے نبی کی دعا، مصطفیٰ کے صحابہ میں یارو کوئی فاروق جیسا نہیں ہے، مصطفیٰ کے صحابہ میں یارو کوئی فاروق جیسا نہیں ہے، نام سے جن کے کفار تھرا اٹھے، جن کی ہیبت سے شیطان بھی ڈر گئے، آج بھی جن کا ہر سمت ہے دبدبا، آج بھی جن کا ہر سمت ہے دبدبا، وہ خلیفہ عمر ہے نبی کی دعا، مصطفیٰ کے صحابہ میں یارو کوئی فاروق جیسا نہیں ہے، مصطفیٰ کے صحابہ میں یارو کوئی فاروق جیسا نہیں ہے، جن کو آل نبی سے بڑا پیار ہے، جان و دل سے فدا جن پہ سنسار ہے، سیف جو ہے شہ دین کا معجزہ، سیف جو ہے شہ دین کا معجزہ، وہ خلیفہ عمر ہے نبی کی دعا، مصطفیٰ کے صحابہ میں یارو کوئی فاروق جیسا نہیں ہے۔